محسن بیگ جو کہ سینئر صحافی و تجزیہ کار ہے. محسن بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا 28ویں ترمیم کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیونکہ حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. کیا ہوگی 28ویں ترمیم, کون کون سی شقیں شامل ہو سکتی ہیں اس میں؟ بہت شکریہ. بیسیکلی تو جیسے آپ نے ابھی خود ہی فرمایا کہ ابھی تک کوئی ڈرافٹ تیار نہیں کیا گیا جو کہ اپنے اتحادیوں سے ڈسکس کیا جا سکے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں, یہ گیس لگانے کی کوشش کریں گے اس میں مسائل کیا ہو سکتے ہیں, تو نمبر 1 تو صوبوں کے ساتھ ڈیفنس بجٹ کو شیئر کرنا ہے. اس کے بعد ہی NFC ایوارڈ جو ہے وہ تقسیم کرنے کی بات صوبوں سے کرنی ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا NFC ایوارڈ صوبوں کو دینے کے بعد اگر وہ شیئر کرتے ہیں باقی رقم, تو وہ آپ دیکھ لیجئے سود قیمت ہے, اس میں ڈیفنس بجٹ ہے, ڈیفنس کی پینشن ہے. ایک پوائنٹ تو یہ کروشل ہے کہ آپ صوبے ڈیفنس بجٹ میں تھوڑا حصہ ڈالیں, اس سینس میں کہ آپ جب ڈیفنس کا بجٹ نکل جائے اس کے بعد NFC ایوارڈ صوبوں میں تقسیم ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے BASP ہے وہ سارے صوبوں میں پورے پاکستان, گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی ہے, اور وہ صوبے اس میں بھی حصہ نہیں ڈالتے, دو دے آر آلسو بینیفیشری. تو وہ تقریباً 700 بلین کے قریب بنتا ہے, اور یہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے یہ بھی کوئی 5000 کے قریب بنتا ہے, 5000 ارب. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. اس کے علاوہ جو نہروں کا مسئلہ تھا. جی بتائیے. بیگ صاحب, PTI کے جو شفقت عوان صاحب ہیں انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی 4 مبینہ طور پہ مسودے تیار ہیں, اگرچہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں, 16 مئی تک وہ کہتے ہیں کہ نہیں آ رہی, لیکن اگلے 20 دن میں یہ نہ صرف 8 جون سے پہلے یہ ترمیم منظور ہو جائے گی, بلکہ یہ چاروں جو ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے, اور جس مسودے پہ وہ راضی ہوں گے وہ پاس کروا لی جائے گی. دیکھیے ابھی تک تو کوئی مسودہ جو ہے وہ ٹیبل پہ آیا ہی نہیں کسی کے پاس بھی. تو نیچرلی جب تک آپ اس کی اگر 4 آپشنز ہیں مسودوں کی, تو نیچرلی اس میں اتحادیوں کے اپنے کنسرن ضرور ہوں گے کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. تو بات پیپلز پارٹی کے اوپر ہی ہے. نیچرلی ان کے بغیر تو آپ کوئی ترمیم پاس کروا ہی نہیں سکتے, نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں. تو یہ تو قومی مفاد میں اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو نیچرلی ابھی تک اس ٹیبل پہ آئی. لیکن پیپلز پارٹی کے نہروں کے ایشوز پر تحفظات ہیں. لیکن بیگ صاحب اس پہ پیپلز پارٹی کا ہی مین ایشو ہے, 2-3 جو چیزیں ہیں اس پہ یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کیونکہ نہ تو NFC پہ رضامند ہے, نہ ہی وہ نہروں کے ایشو کو مانتی ہے, اور نہ ہی چھوٹے صوبوں کا جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے مختلف حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں, اور ان کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کیا جائے گا. کیا ایسی کوئی بات ہے سر؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. میرے خیال میں اگر لاجک کے ساتھ پیپلز پارٹی کو یا باقی جو ہماری اتحادی پارٹیز ہیں ان کو اگر آپ ایک بات سمجھا دیں کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ قومی مفاد میں بہت ضروری ہیں. نہروں کے ایشو پہ آلموسٹ پیپلز پارٹی سے ڈسکشن کمپلیٹ ہوگی. وہ راضی بھی ہیں ان اے سینس کہ وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا وے آؤٹ ہو جس سے عوام سندھ کی اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں. کیونکہ دیکھیے آپ انڈیا 5-6 ڈیمز بنا رہا ہے, تو پانی کی کمی تو آپ کو ہوگی. نہریں آپ کا مین ایشو ہوگا, اور اس کے اوپر آپ کو جلدی سے کام کرنا ہے تاکہ اگر انڈیا جب ڈیم بنانا شروع کرے گا تو نیچرلی وہ پانی آپ کا رک جائے گا. دوسرا ایشو آ جاتا ہے آپ کا, زرداری صاحب کو کسی دباؤ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ ہیں نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. مارکیٹ میں جو بھی چلا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں تھا جو ایک ریومرز چلی. بالکل. سیکنڈ بات یہ, جی بتائیے. جی بولیے. نہیں سر آپ اپنی بات مکمل کریں سر. تو بیسیکلی پیپلز پارٹی جو کنسرن ہے ان کا وہ ان کی ووٹرز کا ہے. وہ چاہتے ہیں اگر ان کو کوئی ایسی بات سمجھا دی جائے جو پیپلز پارٹی ان کو سمجھا سکتی ہے ان کے اپنے ووٹرز کو, تو میرے خیال میں امی کے بھی یہ چیز ریزالو ہوگی, ادروائز تو پیش ہی نہیں ہوگی.
اچھا محسن بیگ صاحب، حکومتی عہدیداران کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ قومی مفاد کے لیے ہم یہ ترمیم لے کر آ رہے ہیں، لیکن کچھ کی جانب سے تردید بھی کی جا رہی ہے کہ 28ویں ترمیم ابھی فی الحال نہیں آ رہی. تو کیا لگتا ہے اس کو کیوں صیغہ راز میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ عوامی مفاد کی باتیں تو کی جا رہی ہیں کہ عوامی مفاد کے لیے ہم یہ ترمیم لا رہے ہیں؟ تو بتانے سے کیوں ہچکچا رہی ہے گورنمنٹ؟ اچھا بیگ صاحب، اس میں یہ بھی شامل کر دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ووٹر کی جو عمر ہے اس پہ بھی ڈسکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس میں بھی کچھ ترمیم ہو سکتی ہے. دیکھیے گروپ صاحب، ابھی تک تو انہوں نے کوئی ڈرافٹ مارکیٹ میں لائی نہیں جس پہ بحث ہو سکے، اور جب تک وہ ڈرافٹ نہ آئے اور اس میں کیا یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں بحث لا حاصل ہے. ابھی تک شاید ان کے پاس وہ ڈرافٹ یا تو پہنچا نہیں ہے یا بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب ٹیبل پر آئے گا ڈرافٹ تو تبھی ہم اس پر مزید بھی بات کر سکیں گے. اچھا محسن صاحب، ایک اور اہم ایشو ہے جس پر آپ کی رہنمائی لینا بڑا ضروری ہے. انمول پنکی کیس والا معاملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، عوام کے سامنے ہے، آئے روز مزید انکشافات اس میں سامنے آتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سر، اس پہ پلیز یہ بھی شامل کر لیں کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پروجیکٹ پنکی عمران خان کے لیے نہیں ہے بلکہ زرداری صاحب کے لیے، اور فیصل واڈا بھی اس ایشو پہ کافی ایکٹیو ہیں. تو فیصل واڈا صاحب جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ اشارے کہیں اور سے بھی ان کو جوڑے جاتے ہیں. تو آپ سر اس کا تجزیہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پنکیز ہیں نا، انہوں نے تو ملک کو برباد کیا ہے. ایک وہ جیل میں ہے، وہ جو پنکی پیرنی تھی، یہ پنکی جو ہے وہ ڈرگ کوئین ہے. آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایسا زرداری صاحب یا کسی کو جوڑنا نہیں ہے. نیچرلی بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہی یہ قیمتی ڈرگ استعمال کرتے ہیں اور وہ سر عام ہے. اگر وہ کہے کہ صرف ایک پنکی تھی جو ڈرگ بیچ رہی تھی پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے. ایسی بہت سے لوگ ہیں جو یہ ڈرگز کا دھندا کرتے ہیں اور ان کے تعلقات بن جاتے ہیں جب ان کے بائرز جو ہیں وہ انفلوئنشل لوگ ہی ہیں. کوئی غریب آدمی تو اتنی قیمتی ڈرگ نہ لیتا ہے نہ خریدتا ہے. تو ایسی صورت میں میرا نہیں خیال کہ اس کے دباؤ میں، اب دیکھیے ٹو بی ویری فرینک، میں زرداری صاحب کو بہت ہی عرصے سے جانتا ہوں. وہ اس قسم کا ڈرگ شرگ نہیں کرتے. عمران تو پھر کرتا تھا، لیکن ان کا کوئی سمپتھی نہیں ہوگی، بلکہ سندھ نے تو بہت سخت ایکشن لیا ہوا ہے ان کی گورنمنٹ نے. ہاں، ڈرگ بکتی ضرور ہوگی کراچی میں اور باقی پورے پاکستان میں. لاہور میں کم بکتی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اس میں کچھ کمی لانے کی. ہمارے ہاں اسلام آباد میں بہت ہے، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اچھا بیگ صاحب، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے بڑا پولیٹیکل وزڈم رکھنے والے تجزیہ کار بھی اور بڑے باخبر صحافی بھی ہیں، عام طور پہ آپ کے پاس جو خبر ہوتی ہے ہر آدمی کے پاس وہ نہیں ہوتی. یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا خاص طور پہ کیوں اگر اس کو 28ویں ترمیم کے ساتھ جوڑیں تو سر موجودہ نظام کی جو ہے بڑی ڈیمانڈ چھوٹے صوبے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے صوبے بن سکیں گے اور موجودہ نظام کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو نظام چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی آگے تک چلے گا. اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ایک اینٹ بھی آپ نے نکالی تو یہ پورا نظام گر جائے گا اور پھر آپ سے جڑے گا نہیں. فی الحال اس کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے. میرے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی نیئر فیوچر میں. جہاں تک بات ہے چھوٹے صوبوں کی، بالکل میں اس سے اتنا زیادہ ایگری ہوں کہ چھوٹے یونٹس اور چھوٹے صوبے بننے چاہیے. اور جو آپ کا بلدیات کا نظام ہے وہ اس کو پاورفل کیجئے. یہ بجٹ جو بلدیات کا ہے وہ کسی بھی چیف منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. وہیں سے کرپشن شروع ہوتی ہے، وہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بہت زیادہ بلدیات کے پیسے ہیں جو چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. رہ گئی بات کہ جی اس کے اوپر کوئی مخالفت کرے، آپ دیکھیے کہ پنجاب میں سرائکی صوبہ جو ہے وہ آلموسٹ بن گیا تھا، اس کا سیکریٹریٹ بن گیا. اس کے ہاں یہ جو ابھی چیف سیکریٹری صاحب پنجاب میں ہیں، یہ پہلے وہاں پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے طور پر صوبے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ انہوں نے پنجاب اسمبلی سے بھی پاس کروایا ہوا تھا اس کا بل. لیکن جب بھی گورنمنٹس آ جاتی ہیں، جو بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیوائیڈ ہو اور وہ بجٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. یہاں ان کی جو اجارہ داری ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، اس کا سائز سکڑ جائے.
لیکن اسی صورت میں آپ دیکھیے کہ جو کے پی کے ایجنسی ہے انہوں نے ہزارہ پروونس بنانے کی جو 2 یا 3 بار آئی بلیو کہ انہوں نے ان کی اسمبلی نے بھی پاس کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اب کوئی کام نہیں ہو رہا. اور بلدیات کا نظام، بلدیات کے الیکشن یہ لوگ ہونے ہی نہیں دیتے تاکہ وہ چیزیں دیکھیں. جو بھی سیاست ہے وہ نیچے تک جانی چاہیے. بلدیات کا نظام پوری دنیا میں وہ ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے پالیٹکس کی اور ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کی جس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک ہمارا ملک ہے جہاں پہ وہی پولیٹیشنز جو ہیں رولنگ پارٹی میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بلدیات کا نظام اسٹیبلش نہ ہو سکے. تو بننے چاہیے جی صوبے بالکل، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یونٹ چھوٹے ہوں گے، آپ کے مسائل کم ہوں گے، اور اسی طرح ہی ملک فلورش کر بالکل سکتا ہے. موجودہ نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بننے تو چاہیے، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا 28ویں ترمیم میں یہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں سر، صوبوں کی 28ویں ترمیم میں صوبوں کی ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی. وہ تو پروونسز نے آلریڈی کچھ نے تو پاس کیا ہوا، جیسے میں نے کہا پنجاب نے اور کے پی کے نے. سندھ والے نہیں چاہتے ڈیوائیڈ ہو، لیکن یہ ہوگا. یہ ان کی پروونس کی خود اسمبلیوں میں ہی سے آواز اٹھے گی. یہ اس کو 28ویں ترمیم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے.